جی ڈی پی او صاحب آج کس سے بلوا رہے ہیں مجھے آپ؟ جی سر، آج ہم ایک کیس کے سلسلے میں سر یہاں پہ سر میں آپ کو اپنی ٹیم سے ملوانا چاہتا ہوں سر، جنہوں نے ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ سر ہمارا پینڈنگ کیس تھا بلائنڈ مرڈر کا سر۔ سر الحمدللہ ہمارے 11 میں سے 9 ایسے کیسز ہیں جن کو ہم نے بڑا پرومپٹلی ٹریس کیا سر، لیکن سر کچھ ایسے کیسز تھے ہو جاتے ہیں جن میں تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس میں دیر ہوتی ہے، لیکن ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹتے سر، تمام ریسورسز اپنے جو ہے وہ ان پہ لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے۔ اور سر جیسے کہتے ہیں کہ خون چھپتا نہیں ہے، تو سر یہ بھی آج ایک انسانی رشتوں کی، جذبات کی ایک ایسی کہانی ہے سر جس میں ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ سر جنوری سے لے کے اب تک سر ہم نان سٹاپ اس کو پرسو کرتے رہے، اور فائنلی سر اس ٹیم نے جو ہے وہ سر یہ کیس جو ہے وہ ٹریس کیا سر۔ تو سر اس میں ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں سر۔ کیا صحیح اور بیٹا تم ٹھیک ٹھاک؟ تو بتائیے ایس ایچ او صاحب کیا تھا یہ کیس، کیا ہے؟ سر یہ جنوری میں قتل ہوا تھا، یہ مقتول سرفراز تھا۔ وہ جنوری سے اب تک سر یہ پولیس اس پہ کنٹینیوس ورک کر رہی تھی سر۔ اس میں ریسنٹ جو ہے وہ ایک ہمیں ٹیکنیکلی اس پہ اسسٹنس ملی ہے، ایک کلو ملا سر، اس کے بعد ہیومن انٹیلیجنس کا بھی کلو ملا سر، اس پہ ورک کیا گیا، اس کو فردر ہم نے پروو کیا اور ہمیں یہ قتل الحمدللہ ٹریس ہوا سر۔ اس میں مقتول جو ہے وہ سرفراز ہے، قاتل جو ہے وہ سمیع اللہ طارق نام کا، اس کا سگا جو ہے وہ بھتیجا ہے سر۔ وہ ٹریس بھی ہوا، اس نے آلہ قتل بھی برآمد کیا۔ اور سر میں سر اس میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ فیملی جو تھی یہ لودھرا کی فیملی ہے سر، اور انتہائی جو ولنریبل ہمارے اور پور سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ سر کہ جو اس کے والدین تھے وہ اس پہ کاروائی بھی نہیں انیشلی کروانا چاہتے تھے، تو جس کنٹرول شیڈ میں یہ کام کر رہے تھے ان کے اونر ایک ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا اور اس سے سر ساری بات آگے چلی سر۔ سعید سر انچارج انویسٹیگیشن ہے سر، اینڈ ہی واز آلسو انسٹرومنٹل ان ٹریسنگ دا کیس سر۔ سر یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا ہمارے لیے سر، چونکہ یہ 9 ماہ پرانا سر کیس تھا، اس میں ہم نے کنٹینیوسلی ورک کرتے رہے ہیں، مسلسل اس میں کرتے رہے، اور یہ مقتول کا تھا بھی بھتیجا وہ سر۔ مقتول کو جو ہے نا اس نے اس کو ایک بندے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا، وہ اس کو روکتا تھا کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، وہ ابھی بچہ تھا، اس نے وہ رنج رکھا تھا دل میں۔ واپس گیا لودھرا سے رات کو واپس آیا اور پسٹل ساتھ لے کے آیا، بیگ میں تھا اس کے، تو رات کو وہ چوکی دار پہ بیٹھا تھا تو اس کو پیچھے سے اس نے نا سر میں ہٹ کر کے، تو الحمدللہ اس نے پھر ساری ہمیں آلہ قتل بھی برآمد کروایا، ساری جو ہے نا وہ ایگزیکٹ لوکیشن وغیرہ بھی بتائی۔ تو یہ تقریباً میرے خیال میں جنوری اور ابھی ڈیٹیکٹ ہوا ہے، جی سر، یعنی 8-9 مہینے کی کنٹینیوس آپ لوگوں کی ایفرٹ۔ تو ابھی اس چیز پہ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو بالکل ڈیفینیٹلی کامیابی ہوگی؟ اب دیکھیں نا بلائنڈ مرڈر آپ کے ضلع میں کتنے تھے جی؟ 9 سر 11 تھے سر، 11 الحمدللہ سے 9 آپ ٹریس کر چکے ہیں، تو باقی 2 پہ بھی انشاءاللہ کام کریں، کامیابی آپ کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف جو ٹیکنیکل آپ کی ہے نا سپورٹ، وہ کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ ہیومن انٹیلیجنس کو آپ ساتھ استعمال نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا ایک بڑا ایک کیس سٹڈی ہے، ایک تھیسس ہے تمام تھانے داروں کے لیے، تمام ہمارے انویسٹیگیشن افسروں کے لیے۔ اس کو جی آپ کیس سٹڈی بنائیں اور ان کو بتائیں کہ جی کس طرح انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا۔ محنت آپ کی ہے، آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑی اور فائنلی آپ لوگ کامیاب بھی ہو۔ سر میں آپ کو جو کنٹرول شیڈ کے مالک ہیں سر ان سے بھی ملوانا چاہوں گا سر۔ یہ سر اس کے پیرنٹس جب اس مقدمے کو اپنی غربت کی وجہ سے بھی، اور غالباً چونکہ معاملات کلوز رشتہ داری کے بھی ہیں سر، جب وہ نہیں پرسو کرنا چاہ رہے تھے تو سر یہ ایز اے رسپانسبل سٹیزن سر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے سر ان کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور جو فائنلی وہ ہوا۔ تو کیا ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا؟ اس سے دیکھیں نا 9-10 مہینے پہلے آپ تو شاید مایوس ہو گئے ہوں گے کہ ابھی نہیں ہے۔ تو اس میں کئی مطلب کہ پولیس افسر وغیرہ چینج بھی ہوتے رہے ہیں، تو جس طرح سے سعید صاحب نے اور حافظ صاحب نے ایفرٹ کی ہے، میں مطمئن ہوں سر۔ دیکھیں وہ افسر چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیس فائلز موجود رہتی ہیں اور جو نیا آتا ہے وہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو اب آپ کو دیکھیں نا تسلی آپ کی ہو گئی ہے کہ جی کس طرح ہوا تھا وقوع اور کس طرح انہوں نے بندہ پکڑا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی وقوع ہوتا ہے آپ ضرور اس کو رجسٹر کرائیں کیس۔ اور خون یہ دیکھیں نا، قتل جو نہیں چھپتا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی چلے گا،
समटाइम्स फौरन तौर पे मुलजम पकड़े जाते हैं, बाज़ औक़ात पे थोड़े अरसे के बाद पकड़े जाते हैं और बाज़ औक़ात साल हर साल एफर्ट के बाद पकड़े जाते हैं, लेकिन कोशिश आपकी रहनी चाहिए। और ये जो टीम है इन्होंने कोशिश की है, डीपीओ साहब की सरबराही में इन्होंने कोशिश की है, इनके रडार पे ये रहा केस तो ये केस ट्रेस हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह का कोई कत्ल का केस या कोई बड़ा डकैती का कोई केस हो और वो हमारे रडार से किसी भी तरीके से मख्फी हो जाए। हम मुसलसल कोशिश करते रहते हैं और मेरी ये आप लोगों से सबसे जो हमारे इधर के बासी हैं, उकाड़ा के, साहिवाल के, पाकपतन के, कि अपनी पुलिस पे आप ट्रस्ट करें। और हमने जो ये जो ट्रस्ट है ना, जो वो हमने अपने काम से एस्टेब्लिश किया है और इंशाल्लाह जब आप लोगों का तावन रहेगा तो हमारा काम मज़ीद बेहतर होगा। कभी भी आपके पास कोई एविडेंस है, कोई ऐसी चीज़ है, आपका नाम भी नहीं आएगा, आप प्लीज़ अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह पुलिस और आप मिल के इस इलाके के अमन को कायम दायम रखेंगे और फिर जहाँ पे पुलिस और अवाम इकट्ठे हैं तो फिर क्रिमिनल का वहाँ पे किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होती कि वो वहाँ पे रह सकें। कुछ अरसे के लिए तो हो सकता है वो रहेंगे, लेकिन उनका कला कमा और मुस्तकिल तौर पे उनको ख़त्म करना, ये हमेशा एक कंटिन्यूस एफर्ट, फोकस्ड आपकी अप्रोच और अवाम और पुलिस के तावन से ही मुमकिन है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।